وہ علم کے سرپرست بھی بن گئے. پوری دنیا کا علم صرف ان کے پاس تھا. حتیٰ کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جس طرح کا بھی علم ہو، چاہے وہ یونان کا ہو، اس کے بھی وہ کیا بن گئے؟ سرپرست بن گئے. اس کے بھی کیا بن گئے؟ سرپرست بن گئے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعد میں چلتے 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 مسلم قوم میں اتنی غفلت بڑھی کہ کیا ہے، علم کے سب سے بڑے سرمایہ کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پہلا حکم، حالانکہ اس زمانے میں نبی جو آئے تھے ہدایت کے لیے آئے تھے، لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے. اگر اللہ چاہتا تو سب سے پہلے پڑھنے کے بجائے توحید کا حکم دیتے، رسالت کا حکم دیتے، برے اخلاق کے بارے میں آپ کو بتاتے، حالانکہ تب اخلاق بگڑے ہوئے تھے. لیکن سب سے پہلا جو حکم اللہ نے دیا وہ پڑھنے کا حکم دیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں مسلم قوم ہی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی قیمتی چیز وہ علم ہے، جس سے آج کے مسلمان کیا ہے؟ محروم ہے. کسی کو اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں ہے، غفلت ہی غفلت ہے. اور پڑھتے بھی ہیں تو کیا سمجھ کر؟ بوجھ سمجھ کر، ماں باپ کے ظلم سے، سماج کے تانے اور کوسنے سے بچنے کے لیے. اور یونان کے علوم کی سرپرستی، ہندوستان کے علوم کی سرپرستی سب ان کو حاصل تھی. اور یہ جو ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ پوری تعلیمی تحریک کا اشارہ اس میں موجود ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق میں پوری تعلیمی تحریک کا اشارہ ہے. اور فرمایا گیا الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آگے کے جو آیتیں ہیں اس میں فرمایا گیا کہ انسانوں کو وہ باتیں معلوم ہوں گی جو اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھی. اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھی. آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ ہر چیز کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا. سب کی سب مخلوق ہی ہے، خالق صرف وہ ہے پیدا کرنے والا. اور پوری مخلوق، تمام مخلوقات کا دلہا اور تمام مخلوقات کا صدر نشین کسے بنایا؟ انسان کو بنایا. کسے بنایا؟ انسان کو بنایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو چھوڑ کر خاص کر کسے ذکر کیا؟ انسان کو ذکر کیا. حالانکہ مخلوقات میں اور بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات میں داخل ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ذکر کر رہا ہے، کیونکہ انسان ہی کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل، قوت، گویائی، یہ تمام چیزیں دیکھ کر پیدا کیا ہے. دوسری مخلوق اس سے محروم ہے. اور آگے کا جو ہے جملہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ ایسی چیز سے پیدا کیا جو اس وقت انسانوں کو معلوم نہیں تھی اور معلوم کرنا ممکن بھی نہیں تھا. اور دوسرے آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے من نطفۃ اذا تمنى الم یکن نطفۃ من منی یمنى، کہ ہم نے انسان کو ایک غلیظ قطرے سے پیدا کیا. یہ تو اس وقت کے، اس زمانے کے لوگ بھی ایک حد تک جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کسی اور چیز کا تذکرہ کیا جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اور اس زمانے میں معلوم کرنا ممکن بھی نہیں تھا. وہ کس سے ہے؟ من علق. کیا فرمایا؟ من علق.
अलग बोलते हैं किसे? अरबी में अलग बोलते हैं उस कीड़े को जिसको हम अपनी जबान में जोंक कहते हैं। क्या कीड़ा है वो? जोंक जिसे बोलते हैं, जो खून चूसता ना। जब मनी का खतरा माँ के रहम में जब पहुंचता है, उस वक्त अगर आज के जो जदीद मशीनें हैं उसके जरिए से 4000 गुना उसे जूम करके देखा जाए तो वो उस तरह उसकी शक्ल का नजर आता है। ये अब मालूम हो रहा सब लोगों को। उस जमाने में ये चीज मालूम भी नहीं थी और मालूम करना मुमकिन भी नहीं था। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इसमें इस आयत में उसकी तरफ इशारा दिया है कि आने वाले लोग, आने वाली नस्ल इन तमाम चीजों का इल्म सीखेंगे, इन तमाम चीजों की तहकीक करेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले सीखने का और तहकीक करने का जज्बा मुसलमानों में पैदा करने के लिए अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही में, पहली हिदायत में और पहली तालीम में इक़रा का लफ्ज फरमा रहे हैं। पढ़े तो नबी हर चीज मालूम होती, सो नहीं पढ़े तो क्या मालूम होती? नहीं है। बगैर पढ़े के क्या भी चीज मालूम नहीं होती। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जो पहला हिस्सा नाजिल फरमाया है उसमें ऐसी हकीकत का तज़किरा फरमाया है जिसको इंसान सदियों पहले, सदियों के बाद अपने वसाइल के जरिए जानने वाले थे। अब मालूम हुआ, सुनाओ। पहले उसका इल्म